اذا قیل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا ونؤمن كما آمن السفهاء، جب کہا گیا کہ جیسا لوگ ایمان لائے ہیں صحابہ کرام جیسا ایمان لائے اس طرح تم ایمان لاؤ، منافقوں نے کہا انؤمن كما آمن السفهاء، بیوقوف جیسا ایمان لائے جیسا ایمان لائے۔ اللہ فرماتا الا انہم هم السفهاء، خبردار ہو جاؤ یہی بیوقوف ہیں، جو مصطفیٰ کے صحابہ پر جرح کرتے ہیں وہی بیوقوف ہیں، جو مصطفیٰ کے صحابہ پر اعتراض کرتے ہیں خدا کی گواہی ہے وہی بیوقوف ہیں، خدا کی نظر میں وہی بیوقوف ہیں۔ اللہ خبردار ہو جاؤ، خبر لے لو، معیار بنا لو، جو مصطفیٰ کے صحابہ پر جرح کرے یہ معیار خدا دے رہا ہے، سمجھو بیوقوف ہے، بیوقوف۔ اور کوئی دیکھنا نہیں ہے، ادھر کوئی کتاب میں کچھ حوالہ ہے، یہ حوالہ خدا حوالہ دے رہا ہے، خدا گواہی دے رہا ہے۔ خبردار ہو جاؤ، جو بھی مصطفیٰ کے کسی بھی صحابی پر اعتراض کرے وہ بے وقوف۔ الا انہم هم السفہاء، مصطفیٰ کے صحابہ ہیں، اے جرح کرنے والوں دیوانوں، صحابہ مصطفیٰ پر مصطفیٰ جرح نہیں کر رہے ہیں، مصطفیٰ اعتراض نہیں فرما رہے ہیں، مصطفیٰ انکار نہیں فرما رہے ہیں۔ ما کانا و ما یکون کا علم رکھنے والے مصطفیٰ حضرت امیر معاویہ پر اعتراض نہیں کر رہے ہیں، دیوانے حضور کو ابد الاباد تک کا علم خدا نے دیا ہے نا، تو کیا جنگ جمل جنگ صفین کا علم حضور کو نہیں ہے؟ امیر معاویہ کی خلافت کے دور کا علم حضور کو نہیں ہے نا؟ عاشق مصطفیٰ کیا کہے گا کہ میرے مصطفیٰ سے کون سی چیز چھپی ہوئی ہے جبکہ خدا ہی چھپا نہیں ہے، اور کوئی غیب کیا ان سے نہاں رہ سکے جبکہ خدا ہی نہ چھپا، تم پہ کروڑوں ضرور تو جو جس سے خدا ہی نہیں چھپ جائیں گے صفین چھپ جائے گی، ان سے امیر معاویہ کے معاملات چھپ جائیں گے، سب ظاہر ہے نا، جس پر سب ظاہر ہے وہ ذات اعتراض نہیں کرتی امیر معاویہ پر، تم کیوں کرتے ہو؟ جو صاحب وحی ہیں وہ اعتراض نہیں کرتے، تو تاریخ کی تاریکیوں میں بھٹکنے والا تو کیوں اعتراض کرتا ہے؟ یاد رکھنا تاریخ وہی معتبر ہے جو قرآن کے مطابق ہے، جو حدیث کے مطابق ہے، جو اجماع کے مطابق ہے، جو قرآن اور حدیث و اجماع سے ٹکرائے وہ تاریخ تاریکیوں میں پھینک دینے کے لائق ہے۔ کیا تاریخ؟ بے سند چیز ہے۔ حضور نے نہیں فرمایا میں قرآن اور حدیث اور تاریخ تمہارے درمیان چھوڑ کے جاتا ہوں، حضور نے فرمایا میں قرآن اور سنت چھوڑ کے جاتا ہوں، میں قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جاتا ہوں۔ یہ ایک مقام پر حضور فرماتے دو چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں، کتنی چیزیں؟ تین چیزیں نہیں، قرآن اور میری سنت، صحیح حدیث میں آیا قرآن اور میری سنت، اور صحیح حدیث میں آیا قرآن اور میری اطاعت، تو تین چیزیں ہو گئی نا؟ تین نہیں دو ہی ہیں، سنت الگ نہیں، اطاعت الگ نہیں، سنت الگ نہیں، حسین الگ نہیں، سنت الگ نہیں، حسن الگ نہیں، سنت الگ نہیں، فاطمہ الگ نہیں، سنت الگ نہیں، علی الگ نہیں، علی ہی سنت، فنا فی سنت، سنت کو علی سے الگ مت دیکھو، علی کو سنت سے الگ مت دیکھو، فاطمہ کو سنت سے الگ مت سمجھو، سنت کو فاطمہ سے الگ مت سمجھو۔ تو حضور بتا دیں دو چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں، تو کیا مانا؟ میری اہل بیت فنا فی سنتی، میرے اہل بیت میری سنت میں فنا ہو کر ہیں، ان کو دیکھنے والا سنت کو دیکھتا ہے، ان کو پانے والا سنت کو پاتا ہے، ان پر اعتراض کرنے والا سنت پر اعتراض کرتا ہے، ان سے ناراض ہونے والا سنت سے ناراض ہوتا ہے، ان کا دشمن سنت کا دشمن ہے، اور سنت ہے معاویہ کی تعریف کرنا، امیر معاویہ کے فضائل بیان کرنا حضور کی سنت ہے۔ پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، فضیلت معاویہ بیان کرنا حضور کی سنت ہے، اور ہم سنی ہیں۔ اب حضور سے بھی اختلاف ہے کیا؟ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، یہ اتنا دیکھ لینا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ بات کرتے ہیں تو آپ ان کے زمانے کے ہیں؟ امیر معاویہ آپ کے زمانے کے ہیں؟ کس کے زمانے کے ہو؟ حضور کے زمانے کے ہیں، اور آپ قصور کے زمانے کے ہیں، آپ دجال کے زمانے کے ہیں،
آپ نفخ صور کے زمانے کے ہیں، آپ زلزلوں کے زمانے کے ہیں، آپ فتنوں کے زمانے کے ہیں، اور آپ خود فتنہ بنے ہوئے ہیں۔ امیر معاویہ حضور کے زمانے کے ہیں، حضور ایک لفظ بھی اعتراض میں نہیں، حضور کو حق ہے، حضور تو حضور ہے نا، امیر معاویہ کے آقا ہیں، امیر معاویہ سے تو کروڑوں کروڑوں درجے افضل مولا علی ہیں، ایک دو نہیں، کروڑوں درجے افضل مولا علی ہیں، یہ امیر معاویہ کا عقیدہ ہے۔ اور جتنے معاملات ہوئے اس میں اجتہادی ثواب مولا علی کا ہے، اور امیر معاویہ سے جو ہوا وہ اجتہادی خطا ہوئی، اور اجتہادی خطا غلاموں سے نہیں اماموں سے ہوتی ہے۔ اجتہادی خطا غلام نہیں کرتے، وہ امام کرتے ہیں۔ اجتہادی خطا جاہل نہیں کرتا، وہ عالم کرتا ہے۔ اجتہادی خطا عامی نہیں کرتا، وہ ولی کرتا ہے، اللہ کا ولی کرتا ہے۔ اور اجتہادی خطا پر ایک اجر ہوتا ہے، کوئی زجر نہیں۔ بہرحال امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حضور کے دور میں حضور نے امیر معاویہ کی تعریف کی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ فضائل معاویہ میں کوئی باب نہیں بنایا گیا، صحیح البخاری میں کتاب المناقب میں معاویہ کا ذکر ہے۔ اب وہاں یہ بولتے ہیں کہ فضائل معاویہ نہیں بولتے ہیں، ذکر معاویہ، معاویہ کا ذکر۔ ہم یہ بولتے ہیں کہ بھائی نادان صاحب یہ دیکھو، ذکر معاویہ کون سی کتاب میں؟ کتاب المناقب میں۔ یہ کیا مانا؟ علماء کی کانفرنس ہے، اس میں آپ کو دعوت ہے، کیا مانا؟ آپ عالم ہیں۔ یہ دیکھیں گے ہیڈنگ کیا ہے، مقررین کو بلایا جائے گا، اس میں رشید صاحب کو بلایا جائے، کیا مانا ہے؟ آپ مقرر ہیں؟ نہیں، تو کتاب المناقب کہہ کر اس میں ذکر معاویہ کیا مانا؟ مناقب معاویہ۔ یہ تو امام بخاری کی مصلحتیں ہیں۔ ہم بولے ذکر معاویہ بولے کیونکہ معاویہ کی فضا، ارے بھائی کتاب المناقب میں ہے، یہ خود کافی ہے۔ اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ امیر معاویہ کے فضائل میں حدیث نہیں، اس واسطے ذکر معاویہ لکھ دیے، پھر مناقب میں کیوں لکھے؟ اور یہ سوال پیدا ہوتا ہے اگر ایسا ہی ہے تو ذکر العباس، ذکر عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عباس کا بھی ذکر مناقب کا لفظ نہیں ہے، کیا آپ بولیں عبداللہ ابن عباس کے بھی خلاف ہے؟ وہاں بھی فضائل نہیں ہے۔ تو کئی صحابہ کا ذکر کا لفظ آیا ہے، امام بخاری کی مصلحت ہے، امام بخاری کی سوچ ہے، امام بخاری کی اجتہاد ہے۔ اب یہ دیکھیں امام بخاری کے شاگرد رشید کون ہیں؟ محمد بن عیسیٰ ترمذی رضی اللہ عنہ، نہیں، جن سے دو حدیثیں خود امام بخاری سنے ہیں۔ وہ امام ترمذی باقاعدہ فضائل معاویہ باب بناتے ہیں۔ یہ اہل سنت کی کتابوں میں نہیں کہ جامع ترمذی، اہل بدعت کی کتاب ہے، یہ شیعہ کی کتاب ہے، یہ خوارج کی کتاب ہے، یہ نواسب کی کتاب ہے۔ امام ترمذی سنی نہیں ہے، سیاہ ستان یا سیاہ خمسہ ایک نکال دیں گے کیا آج سے؟ تو سیاہ ستہ میں ترمذی ہے نا، ابو عیسیٰ ترمذی، وہ غلط طریقے پر تھے، تو امام ترمذی فضائل معاویہ پر باب بنائے۔ انشاءاللہ کبھی ہم فضائل معاویہ بزبان مولا علی بیان کریں۔ مولا علی، میں تو یہ کہتا ہوں حضور کے بعد سب سے زیادہ بڑی فضیلت جس نے بیان کی ہے معاویہ رضی اللہ عنہ، مولا علی ہے، صحیح سند کے ساتھ وہ بیان کریں گے انشاءاللہ، یہ دعویٰ ہے اللہ کی مدد سے۔ مولا علی نے جیسی فضیلت بیان کی امیر معاویہ کی، ویسی حضور کے بعد کسی نے بیان نہیں۔ اکثروا ذکر اللہ حتی یقولوا مجنون، اللہ کو اتنا زیادہ یاد کرو کہ لوگ تمہیں مجنون کہیں۔ تو صحابہ کرام کو دیوانہ کہنے والوں کو خدا کہتا ہے یہ دیوانے ہیں۔ تو معلوم ہوا خدا سند دے رہا ہے کہ صحابہ پر جرح کرنے والے دیوانے ہیں، اور خدا سند دے رہا ہے مصطفیٰ کے سارے صحابہ کثرت ذکر کرنے والے ہیں، کیونکہ کثرت ذکر کی حیت کیا ہے؟ حتی یقولوا مجنون، دیوانے کہیں کہ دیوانے ہو گئے، تو دیوانوں نے کہا یہ مصطفیٰ کے صحابہ دیوانے ہیں، خدا بتا رہا ہے یہ کثرت ذکر کے فاعل ہیں۔
اذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون پر عمل کرنے والے سارے صحابہ. اب یہاں دیکھیے حتی یقولوا مجنون، مجنون کا ایک معنی ہے پاگل، دیوانہ، لوگ کہیں کہ بھئی یہ دیوانہ ہوا. دوسرا معنی ہے مجنون کا مستور، چھپا ہوا، کیونکہ مجنون کا مادہ کیا ہے؟ جیم نون نون. جنون کا مادہ جیم نون نون. جنت کا مادہ جیم نون نون. جنت کا مادہ جنان کا مادہ، جنان کا مادہ جن کا مادہ. کیا بولو جن، ایک ہی مادہ ہے تو اس میں معنی قریب قریب کا رہے گا. دیکھیں سب میں استتار ہے، چھپنا ہے، چھپانا ہے. جنت کو جنت کیوں کہتے ہیں؟ زمین کو چھپا دیتا ہے باغ اپنے پیڑ پودوں کے ذریعے، اسے جنت کہتے ہیں. جن کو جن کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ لوگوں کی نظروں سے چھپا ہوا ہے. جنت، ڈھال کو جنت کیوں کہتے ہیں؟ وہ سامنے والے حملہ آور سے آدمی کے چہرے کو چھپا ڈھال جنت کہتے ہیں. جنان کیوں کہتے ہیں؟ دل کو جنان کیوں کہتے ہیں؟ وہ رازوں کو چھپا کر رکھا ہے، سینے میں چھپا ہوا ہے. تو چھپنا چھپانا ہے اس میں. اس میں مجنون کا معنی دیوانہ، کیونکہ اس کی عقل پر پردہ آ جاتا ہے، اس وجہ سے مجنون کہتے ہیں. وہ بھی چھپ جاتی ہے عقل، حق و باطل کو دیکھ نہیں سکتا، اس لیے مجنون کہتے ہیں. اور مجنون کا ایک معنی ہے مستور، چھپا ہوا. آپ اللہ کو اتنا زیادہ یاد کرو کہ دیکھنے والے کے یہ چھپ گیا ہے، یہ مستور ہے، کوئی اور مشہود ہے. آپ کو دیکھنے والا آپ کو نہ دیکھے، آپ کو نہ دیکھے، آپ مستور ہو جائیں، آپ مفقود ہو جائیں، آپ معدوم ہو جائیں، آپ لاشے ہو جائیں. اکثروا ذکر اللہ حتی یقولوا مجنون. دیکھنے والے کہے کہاں چلا گیا؟ ان کو دیکھنے والا ان کو کہاں دیکھتا ہے؟ ان سے ملنے والا ان سے کہاں ملتا ہے؟ ان کو پانے والا ان کو کہاں پاتا ہے؟ اللہ کو ایسا یاد کرو کہ تم پوشیدہ ہو جاؤ، تم چھپ جاؤ. جس کے کمالات ہیں، جس کی خوبیاں ہیں، وہی ظاہر رہے. اللہ تعالی ہمیں ان اسرار کو سمجھنے کی توفیق دے. غلط سمجھنے سے نہیں سمجھنا بہتر ہے، غلط سمجھنے سے نہیں سمجھنا بہتر ہے، نہیں سمجھنے سے صحیح سمجھنا بہتر ہے. اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق دے، تصوف کو صحیح سمجھنے کی توفیق دے، ورنہ نہیں سمجھنے کی توفیق دے. تصوف کو صحیح سمجھنے کی توفیق دے، نہیں ہے توفیق تو نہیں سمجھنے کی توفیق دے. خدا کو بندہ، بندے کو خدا سمجھنے کی توفیق نہ دے. خدا خدا ہے، بندہ بندہ ہے. ہمارے بزرگوں نے، ہمارے سرکاروں نے ہمیں یہی سمجھایا ہے. اللہ ہی اللہ ہے، یعنی کوئی دوسرا اللہ نہیں. اللہ ہی اللہ ہے کا معنی ہمارے سرکار جو فرماتے تھے اللہ ہی اللہ ہے. کیا معنی؟ بندہ اللہ نہیں، اللہ ہی اللہ ہے. اللہ ہی اللہ ہے، اللہ ہی اللہ ہے. بندہ اللہ نہیں، اللہ بندہ نہیں، اللہ ہی اللہ ہے. اللہ کو اللہ بولو، بندے کو اللہ کبھی مت بولو، بندے کو اللہ کبھی مت بولو. تصوف صحیح سمجھنے کی توفیق دے. اور خدا کا فضل ہے کہ ہمارے خانقاہ میں صحیح تصوف سمجھایا جاتا ہے. خدا کا فضل ہے، خدا کا فضل ہے، خدا کا فضل ہے. خدا ہم سمجھانے والوں کو سلامت رکھے. غلط تصوف سے ہمارا وابستہ ہی نہیں، ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ہم کو صحیح تصوف سکھایا جا رہا ہے، مگر یہاں نازک مقام ہے غلط سمجھنے سے. بھائی اگر ساری زندگی آپ تصوف کے اسرار نہیں سمجھیں گے تو آپ لعنتی نہیں ہوں گے، جہنمی نہیں ہوں گے. اگر آپ غلط سمجھ لیں گے تو ہو جائیں گے ملحد، ہو جائیں گے مشرک، ہو جائیں گے کچھ بھی ہو جائیں گے. اور اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق دے. تو وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اللہ کو زیادہ یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. کامیاب کس میں ہونا؟ مقصد میں. یاد کون کرے گا بھائی؟ چاہنے والا. زیادہ یاد کرو کامیاب ہو. چاہنے والا کیا چاہتا ہے؟ کہ محبوب کا وصل چاہتا ہے، محبوب کا جلوہ چاہتا ہے، محبوب کا قرب چاہتا ہے. اے میرے قرب کو چاہنے والوں، یہ تمہارا مقصد ہے، اس میں کامیابی چاہتے ہو، مجھے زیادہ یاد کرو، تمہارے مقصد میں تم کامیاب ہو جاؤ گے. اللہ ہمیں کثرت ذکر سے مالا مال فرمائے اور اس کے وصل سے، اس کے قرب سے کا دوام ہمیں عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. دعا کے بعد
یہ جتنے بھی اثرات سنے ہیں مولا تعالیٰ ہمارے پیروں کے فیضان کو عام کر ہم پہ مولا، ہمارے جسمی قلبی روحی سری جتنے بھی پیروں کے فیضان ہیں ہمارے جسم و قلب و روح میں جاری وہ ساری فرما مولا، ہمارے کان خواہ کو جو ہے تیری یاد و یافت میں رکھ میرے مولا، ہمارے تمام الجھنوں سے ہمیں محفوظ رکھ مولا، تو ہمارا ہو جا مولا۔ ذکر کر رہے ہیں صبح سے لے کر شام تک مولا، حیران اور رضا تجھے یاد کرنے والا بنایا مولا، ہمارے ذکر دوام کو باقی رکھ میرے مولا، اور تو ہمارا ہو جائے اس کے عوض مولا، مذکور کو ہم کو دیکھنے والا بنا دے میرے، اس کا شہود کرنے والا بنا دے پروردگار۔ جیسے ہمارے پیروں کے نگاہوں سے تو اوجر نہیں رہا مولا، اسی طرح پروردگارہ ان کی نالین برداری کے صدقے تو ہمارے سامنے آیا ہو جا میرے مولا۔ مولا تو تیری دیدار سے ہمیں مشرف فرما مولا، اس عالم اور اس عالم کے اندر تو ہم سے پوشیدہ نہ رہے میرے مولا۔ پروردگارہ تیری یاد و یافت میں ہمیں مشغول رہنے کا توفیق عطا فرما میرے مولا۔ تمام ہمارے کبیرہ و صغیرہ گناہ معاف فرما دے، آنے والے گناہوں سے ہمیں محفوظ و معمون رکھ، ہر حادثوں سے محفوظ رکھ پروردگارہ۔ تیرے قربت کے مزے ہمیں دینے اور لینے والا بنا دے میرے مولا۔ پروردگارہ تو ہم سے راضی ہو جا مولا، تو ہم سے راضی ہو جا، ہم کو تو اپنا بنا لے، تو ہمارا ہو جا میرے مولا۔ تا دم آخر مولا ہمارے ذکر دوام کو باقی رکھ میرے مولا۔ میرے مولا ذکر کے بدلے پروردگارہ مذکور ہمارا ہو جائے مولا، مذکور ہمارا ہو جائے پروردگارہ تو ہم سے راضی رہے مولا۔ دونوں ہمارے اہل سلسلہ کی حفاظت فرما، دونوں جہاں میں انہیں شاد و آباد رکھ پروردگارہ۔ اس عالم میں بھی میرے مولا ان کو اپنے پیر کے فیضان سے مالا مال فرما، اس عالم میں بھی ان کے زیر دامن محشور فرما۔ مختصر ہم جیے تیرے نبی تیرے اولیاء کے لیے، مرے تیرے نبی تیرے اولیاء کے لیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق نور سیدنا محمد وآلہ وصحبہ ذریات و اہل بیت احباب اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ